اگر مطالبات منظور نہ ہوئے تو پھر بل نہ بھرو تحریک شروع کریں گے، یعنی کہ آپ سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں کیسو شریف صاحب؟ دیکھیے، ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں، ان کا بھی پہلے ذکر کیا گیا ہے، اور ایٹ دا اینڈ جو آپ نے کہا بالکل اس پر بات ہو سکتی ہے، اور اگر اس طرح کے حالات پیدا ہوئے تو جماعت اسلامی اس حوالے سے اس آپشن پر غور کرے گی۔ آج امیر جماعت اسلامی نے جب 13واں دن آج راولپنڈی دھرنے کا جب یہاں پر میڈیا ٹاک کی تو اس میں انہوں نے پورا ایک لاہ عمل دیا، جس طرح انہوں نے کہا کہ 11 تاریخ کو لاہور میں ہم ایک تاریخی جلسہ کریں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے، اسی طرح 12 تاریخ کو پشاور میں، 13 اور 14 راولپنڈی میں جشن آزادی کے اعتبار سے ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوگی، اور 16 تاریخ کو ملتان میں انشاءاللہ کریں گے۔ علی ممتاز صاحب، اس سے اگلے مرحلے میں جو جماعت اسلامی کرنا جا رہی ہے، جتنا حکومت ڈیلے کرے گی اتنی مشکلات حکومت کی بنے گی۔ گو کہ مذاکرات کا جو 5واں دور ہے وہ بھی تھوڑی دیر تک شروع ہوگا، لیکن جماعت اسلامی کے پلان کے مطابق تمام بڑے شہروں میں سکرینیں لگائی جا رہی ہیں تاکہ امیر جماعت اسلامی جب خطاب کریں تو پوری قوم ان کو سن سکے، عوام سن سکے۔ اسی طرح اس سے آگے بڑھ کر ہم شاہراہوں کو بھی بند کرنے کی کال دے سکتے ہیں۔ ہم قومی سطح پر ہڑتال کے حوالے سے مشاورت میں ہیں، تاجروں سے، صنعت کاروں سے مسلسل ان کی طرف سے حمایت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو کیسے شریف صاحب ابھی آپ نے بتایا ہے کہ جی ہم ہڑتال بھی اس کی بھی کال دے سکتے ہیں، ہم شاہراہوں کو بھی بلاک کر سکتے ہیں، یہ ساری آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں جس میں بل نہ بھرو تحریک کا بھی اس میں ذکر ہے۔ ایٹ دا اینڈ ظاہر ہے جب آپ کسی طرح بھی گورنمنٹ آپ کی بات نہیں سنتی، آپ پرامن آپ گورنمنٹ سے اب تک تین دور ہو چکے ہیں نا مذاکرات کے؟ 4 دور ہو گئے، اور 5واں دور اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ راولپنڈی میں جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ تو جن سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، آپ کو ان پر مکمل بھروسہ ہے، اعتماد ہے، آپ اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ہماری مجبوری ہے، مکمل نہ تو بھروسہ ہے۔ فارم 47 پر آئے ہیں، مسلط کیے گئے ہیں، عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ہے تو یہی، انہی سے بات کرنی پڑے گی۔ جب کوئی جہاز ہائی جیک ہو جاتا ہے تو ہائی جیکر سے ہی مذاکرات کرنے پڑتے ہیں۔ علی ممتاز صاحب، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم 25 کروڑ عوام کے حق کے لیے جو ہے وہ مذاکرات کے ٹیبل پر آئے ہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود گفتگو کر رہے ہیں تاکہ کوئی رستہ نکلے اور عوام کو ریلیف ملے۔ یہ آپ نے اچھی مثال دی ہے ہائی جیکرز والی، آپ نے یہ اچھی مثال دی ہائی جیکرز والی، یعنی کہ آپ کی نظر میں حکومت جو ہے یہ ہائی جیکرز ہیں۔ تو ان ہائی جیکرز کی طرف سے جن کو بھیجا جا رہا ہے مذاکرات کے لیے، وہ بھی تو بظاہر فارم 47 کے مطابق وہ ممبران قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ نے حکومت سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ چلیں اور کچھ نہیں، آپ کی سنجیدگی کا اندازہ اسی سے ہو جائے گا کہ جن کو آپ بھیج رہے ہیں وہ فارم 45 والے تو بھیجیں آپ؟ دیکھیں، اگر فارم 45 والے ہوں تو یقیناً وہ وہیں بھیجیں۔ میرا یہ خیال ہے یہ ان کا فیصلہ ہے کمیٹی بنانا، کن لوگوں کو جو ہے اس حوالے سے ذمہ داری سونپنی ہے۔ جماعت اسلامی اس وقت 25 کروڑ عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری ذاتی انا کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیڈ لاک پیدا کرنا، بات نہ کرنا جماعت اسلامی کا کوئی ذاتی مسئلہ ہوتا تو شاید ہم اس پر سوچتے، لیکن یہ عوام کا مسئلہ ہے، اور عوام کو حق دلوانے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، اور ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے جس سے عوام کو ریلیف مل سکے۔ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، مہنگائی کی وجہ سے بھائی بھائی کو مار رہا ہے، خودکشیوں کا سلسلہ جاری ہے، لوگ گھروں کا سامان بیچ رہے ہیں، بجلی کا بل آتا ہے گویا بم جو ہے وہ پورے گھر پر گرتا ہے۔ بجلی کے بل کے ادا کرنے کے بعد اشیاء ضروریہ کے لیے، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں بچتی۔ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے وہ پورے ملک میں بچے کی زبان پہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ظالمانہ معاہدے ہیں ان کو ری وزٹ کرنا ہوگا، جو ختم ہو سکتے ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، جو ری شیڈیول ہو سکتے ہیں ان کو ری شیڈیول کرنا ہوگا، اور ہر صورت میں بجلی کے بل جو ہیں ان کو کم کرنا ہوگا۔ وہ ٹیکسز کا معاملہ ہو، وہ تنہا دار طبقے پر بڑے پیمانے پر جو ٹیکسز ہیں، جو میرا اور آپ کا مسئلہ ہے، ہر کسی کا مسئلہ ہے، یہ ٹیکسز کم کرنے ہوں گے تاکہ تنہا دار طبقہ جو ہے وہ اتنا پسے نہیں، بلکہ ایک سہولت کے ساتھ محنت کرنے کے بعد بھی اگر وہ زندگی نہیں گزار سکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے، ہماری جو حکومت ہے وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ IMF کے ایما پر جس طرح نچوڑا جا رہا ہے،